السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتقى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين۔ کتاب عمدۃ الاحکام سے آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 176 ہے 176۔ سحری کے مسائل اس میں بیان ہوئے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا، سحری کا کھانا ضرور کھاؤ، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ، فَإِنَّ پس بے شک، فِي السَّحُورِ سحری کھانے میں، بَرَكَةٌ برکت ہے، برکت ہے۔ بعض لوگ سحری کھانا ضروری نہیں سمجھتے، رات ہی کو کھا پی کر سو جاتے ہیں یا آدھی رات کو کھا لیتے ہیں، تو یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں۔ ایک اور روایت میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کھانا ہے، رواہ مسلم۔ یعنی جو اہل کتاب ہیں وہ سحری نہیں کھاتے اور مسلمان سحری کھا کر روزہ رکھتے ہیں، تو اس لیے سحری ضرور کھانی چاہیے، چاہے ایک کھجور یا چند گھونٹ پانی ہی ہو، اور اس میں برکت ہے۔ تسحروا فإن في السحور برکہ، اللہ رب العالمین کی اطاعت بجا لانے میں اعانت میسر آتی ہے، جسم چاکو چوبند رہتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کی طبیعت میں تازگی اور شگفتگی پیدا ہو جاتی ہے، روزے کے عمل سے اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ پھر وہ رات کے پچھلے پہر بیدار ہوتا ہے، استغفار کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اور یہ وہ مبارک وقت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، نزول فرماتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لائق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا، میں اسے عطا کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کی روزی کشادہ کر دوں، ہے کوئی دعائیں مانگنے والا، میں اس کی دعائیں قبول کروں۔ تو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع مقصود ہو تو سحری کھانا یہ عبادت بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری برکتیں ہی برکتیں ہیں، الحمدللہ، فائدے ہی فائدے ہیں۔ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے اس میں بہت ساری حکمتیں، بہت سارے اسرار و رموز، فوائد پنہا ہے۔
تو اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں سحری کو غذائے مبارک سے تعبیر فرمایا ہے۔ سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان المبارک میں سحری کی دعوت دی اور فرمایا ہلموا الی الغداء المبارک، آؤ مبارک کھانے کی طرف۔ رواہ ابن خزیمہ و ابن حبان۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے السحور اکلہ برکۃ فلا تدعوہ ولو ان يجرع احدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين۔ سحری کا کھانا باعث برکت ہے، اس لیے اسے نہ چھوڑو، چاہے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی نہ پی لے، کیونکہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ فرشتے دعائیں کرتے ہیں رحمت و مغفرت کی، اور اللہ سبحانہ و تعالی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ رواہ ابن حبان۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ برکت تین چیزوں میں رکھ دی گئی، البرکۃ فی ثلاثۃ، فی الجماعۃ والثرید والسحور۔ برکت تین اشیاء میں ہے، جماعت میں، ثرید میں اور سحریوں میں۔ اور یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے جیسا کہ حدیث نمبر 177 میں ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کا کھانا کھایا، ثم قام الى الصلاة، پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام صبح کی نماز کے لیے تشریف لے گئے، تو پوچھا گیا قلت لزید، قال انس، انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، قلت لزید، میں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سوال پوچھا، کم کان بین الاذان والسحور، یہ بتائیے کہ اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ تھا، اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ قالا، تو جواب دیا قدر 50 آیتن، 50 آیات کے مطابق، 50 آیتیں پڑھنے کے برابر۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فجر کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے بالکل جو آخری وقت ہوتا ہے اس میں سحری کا کھانا کھانا چاہیے، سحری کا اہتمام ہونا چاہیے، تو اس سے جو روزے کا وقفہ ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ روزہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہے، نہ کہ ایک رات سے دوسری رات تک۔ تو یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے، اور پھر سحری کے اتنے سارے فوائد بیان ہوئے ہیں، تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے گھروں میں اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے، رات کو تھوڑا کھائیں، رات کو تھوڑا کھائیں، نماز تراویح پڑھیں، اور نماز تراویح ادا کرنے کے بعد ہلکا پھلکا سا کچھ کھا لیں، اور اگر سونا چاہتے ہیں، نیند لینا چاہتے ہیں، تو پھر کھانا مت کھائیں تاکہ صبح کو اٹھنے میں کوئی دقت دشواری نہ ہو۔ اپنی روٹین بنائیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، مجاہدے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، بہت آسان ہے یہ ساری باتیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا معشر الانبیاء امرنا بتعجیل فطرنا وتأخیر سحورنا، بلا شبہ ہمیں انبیاء کی جماعت کو افطاری جلد کرنے اور سحری تاخیر سے کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسے ہی ایک اور روایت ہے، وہ بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سحری کھا رہے ہیں تو اذان ہو جاتی ہے، تو کیا کریں؟ کیا سحری کھانا بند کر دیں یا کیا کریں؟ تو اس کے بارے میں ایک روایت ہے، اس کے اوپر غور کر لیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، تم میں سے جب کوئی آدمی اذان سنے اور کھانے یا پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے، اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ یہ روایت ابو داود کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال اسے معمول نہیں بنانا چاہیے۔ تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کبھی کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں یا آپ کھانا کھا چکے ہیں اور آپ نے دوائی لینی ہے، اپنی میڈیسن لینی ہے اور اذان ہو جاتی ہے تو آپ جلدی سے لے سکتے ہیں۔ دلیل یہ روایت ہے، یہ حدیث ہے، لیکن اسے معمول نہیں بنانا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اذان سے پہلے ہی کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں۔ تو یہ تھے سحری کے تمام احکام و مسائل جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قدر تفصیل کے ساتھ الحمدللہ ہم نے پڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی اور ان تمام اچھی باتوں کو آگے دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سحری کا مقصد اور غرض و غایت ان الفاظ میں بیان کیا: لا یمنعن احدکم اذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بلیل لیرجع قائمکم ولینبہ نائمکم، رواہ البخاری۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تم میں سے کسی کو بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے، کیونکہ وہ رات کو اذان اس لیے دیتے ہیں تاکہ قیام کرنے والا لوٹ آئے اور سویا ہوا جاگ جائے۔ البتہ جب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیا کرتے تھے تو پھر کہا کہ اب جو ہے یہ چونکہ فجر کی اذان ہے لہذا تم کھانے پینے سے اپنا ہاتھ روک لو۔ واللہ تعالی ولی التوفیق والہادی الی سواء السبیل، وصلی اللہ وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا يا كريم۔